الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلات کے بعد سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی تمام تر برکتیں اور رحمتیں اور عطائیں لیے عشرۂ مغفرت کی پر نور ساعتوں میں ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مومنین پر کرم اور فضل عطاؤں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے فضل سے ہمیں کثرت سے قرآن کو پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ نماز تراویح میں قرآن حکیم فرقان مجید کو سننے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ہر روز نماز تراویح میں پڑھی جانے والی تلاوت کا خلاصہ قرآن، خلاصہ تراویح کے جو تفسیری نقات ہیں ان کو سننے کی بھی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید برکات نصیب فرمائے۔ آج چونکہ جمعے کا بابرکت دن ہے،
اور عشرۂ مغفرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اس پورے مہینے کو ہم نے پیغام قرآن کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور قرآن حکیم فرقان مجید کا جو فیضان ہے اس کو بانٹنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر 28 ہے، سورۃ القصص، اس کا تفسیری خلاصہ اور اس کے اندر پایا جانے والا جو پیغام قرآن ہے وہ ذکر کریں گے، اور اس کے آخر میں اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری گزارشات اور مسائل پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم مجھے حق بیان کرنے اور مجھے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورۃ القصص یہ مکی سورت ہے، مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کی 88 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں، اور یہ بڑی ہی عظیم سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے ایک عظیم اور جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش، میلاد موسیٰ، ولادت موسیٰ اور پیدائش کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش سے لے کر ہی جن مسائل مشکلات سے گزرنا پڑا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تربیت حاصل کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا، یہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کا بچپن، موسیٰ علیہ السلام کا لڑکپن، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن حکیم فرقان مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان صورتوں میں ہم سے آگے آئے، ان صورتوں کے اندر سورۃ البقرہ ہے، اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الکاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کیا۔ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورہ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا۔ سورۃ الزخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الدخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الجاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ القمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔
سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا، سورۃ التحریم کے اندر قرآن میں اللہ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا، سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا، سورۃ المزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا، سورہ نازیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا، سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا۔ یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی اتنی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے لاڈلے پیغمبر تھے، اتنے اولو العزم نبی تھے، اللہ کے اتنے محبوب نبی تھے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے پورے قرآن کے اندر 514 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ پورے قرآن میں 514 آیات ایسی ہیں جن 514 آیات کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کا تذکرہ بیان کیا۔ کیا بات ہے! یعنی اتنا تذکرہ پورے قرآن میں کسی نبی کا نہیں بیان کیا گیا، اتنا تذکرہ پورے قرآن میں کسی نبی کو اتنے لاڈ اور پیار اور اتنے انداز اور اتنے خوبصورت انداز سے کسی نبی کے احوال کو بیان نہیں کیا گیا جتنا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ قرآن کے اندر 514 آیات ایسی ہیں جن میں تذکرہ موسیٰ علیہ السلام۔ جتنی صورتیں میں نے آپ کے سامنے ان کے نام لیے ہیں، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو، ان کو جن جن مشکلات سے گزرنا پڑا ان کو بیان کیا، مختلف احوال کو بیان کیا۔ لیکن اس سورۃ القصص جو قرآن حکیم فرقان مجید کے 20ویں سپارے کے اندر ہے اور سورہ نمبر 28 ہے، اس میں جو اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہ کسی اور صورت میں اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے، وہ کیا خاص بات ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ قصص کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو بیان فرمایا، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ القصص میں اللہ نے میلاد موسیٰ بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ باقی صورتوں کے اندر واقعات موسیٰ ہیں، باقی صورتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا کیا مطالبات کیے، موسیٰ علیہ السلام کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معجزات دکھائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیسے اولو العزم نبی تھے۔ ان تمام تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتوں کے اندر بیان فرمایا۔ لیکن سورۃ القصص اس حوالے سے منفرد ہے کہ سورہ قصص کے اندر اللہ نے میلاد موسیٰ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے میں نے صورتوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے تفسیر قرآن کے درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، سورہ مریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ مریم وہ عظیم صورت ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے 3 نبیوں کا میلاد بیان فرمایا۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور دوسرے حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام اور تیسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یعنی سورہ مریم کے اندر اللہ میلاد عیسیٰ بیان فرما رہا ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ میلاد حضرت یحییٰ علیہ السلام بیان فرما رہا ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین میلاد حضرت اسحاق علیہ السلام بیان فرما رہا ہے، اور سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ میلاد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیان فرما رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں کا میلاد بیان کرنا، نبیوں کے میلاد کے قصے بیان کرنا، نبیوں کے میلاد کے واقعات کو بیان کرنا، نبیوں کے میلاد کی برکات کو بیان کرنا، نبیوں کے میلاد کو اہتمام اور انصرام سے بیان کرنا، یہ اسلوب قرآن ہے، سنت الہیہ ہے، سنت جبریل ہے، سنت صحابہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جو لوگ نبیوں کے میلاد کو بیان کرنے کے لیے کوئی پریشانی یا باعث عار یا کوئی ایسی ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے میلاد کو مومنین کے لیے تلاوت قرآن بنا دیا ہے۔
اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن حکیم فرقان مجید کا ایک حرف پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح کہ قرآن کے اندر الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، سرکار نے فرمایا الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے۔ جس نے ایک دفعہ الف لام میم پڑھا تو گویا اللہ رب العالمین اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام کے میلاد کو اللہ نے مومنین کے لیے تلاوت بنا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں کی عزت اور ان کے احترام سے ان کا تذکرہ کرنا یہ مومنین کے لیے تلاوت قرآن بنا دیا۔ نبیوں کی شان تو ہوتی ہی عظیم ہے، نبی تو ہوتے ہی اولو العزم ہیں، جنہوں نے انبیاء کے ساتھ نسبتیں قائم کر دی، اللہ ان کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کن کا ذکر فرمایا ہے؟ 2 عورتوں کا۔ ان میں سے ایک وہ عظیم عورت تھی جو جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور دوسری وہ عظیم عورت تھی جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ان سے محبت کا اظہار کیا اور اعلان کیا کہ یہ جو موسیٰ ہیں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ القصص کے اندر میلاد موسیٰ علیہ السلام پیش کیا گیا۔ اس کے احوال کو مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فرعون کے احوال کو بیان کیا کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اس بادشاہ کو اس کے جو نجومی تھے، اس ایریے کے جو راہب تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ تمہاری بادشاہت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے پیدا ہو کر تمہاری حکومت کو، تمہارے اقتدار کو، تمہاری سپر پاور کو ختم کر کے تمہارے اقتدار کے اندر جو شرک پھیل رہا ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اس بتوں کی پوجا کو ختم کر کے وہ توحید کے پرچم کو بلند کرے گا، اور وہ بچہ تمہارے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے، اور پھر اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچہ ان سالوں کے اندر پیدا ہونے والا ہے۔ پھر اس نے ایک قانون پاس کیا، اور قانون یہ پاس کیا کہ اس سال پیدا ہونے والے جتنے بھی بچے ہوں گے ان بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہوگا اس کو قتل کیا جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، پھر جب دیکھا کہ بچے مر رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، آبادی کم ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ تم اعلان کرو کہ 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا، 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کو جب یہ مشورہ دیا گیا تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا چلو اس سال بچوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سال کے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ جس سال کے بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا اس سال اللہ نے حضرت ہارون کو پیدا کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں میلاد ہارون کو بھی بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں میلاد عیسیٰ کو بھی بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں میلاد اسحاق کو بھی بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر میلاد جو ہے وہ یحییٰ کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ تو میلاد ہارون کو اور میلاد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر بیان فرمایا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال بچوں کے قتل ہونے کا سال تھا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی تفسیر کے اندر اور ان آیات کے اندر لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح حفاظت کی کہ جس طرح جب عورت کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو بظاہر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اس کا پیٹ بڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، یہ سارے اثرات نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ کے اندر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے اوپر ایسے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوئے، کوئی ایسا اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ پھر جو ہے وہ
اس کو بتا دیا گیا کہ وہ بچہ جس نے آ کر تیری فرعونیت کو جڑوں سے اکھاڑنا ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ پھر اس نے دائیوں کو، سپاہیوں کو، بنی اسرائیل کی خواتین پر نگران مقرر کر دیا کہ جو بھی پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ آج رات وہ بچہ پیدا ہوگا۔ قرآن اس منظر کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ جس رات موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس رات موسیٰ علیہ السلام کے گھر پر فرعون کے لوگوں کی گارڈ لگی ہوئی تھی۔ اس رات وہ جو دائیاں اس نے پھیلائی ہوئی تھی تنہا کے اوپر کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جو دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس تھی وہ اس احوال کو بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آنکھوں کے درمیان اور آپ کی پیشانی کے اوپر ایسا نور چمک رہا تھا، ایسا نور چمک رہا تھا کہ وہ دائی کہتی ہیں کہ میں نے ان ہاتھوں سے کئی بچے قتل کیے تھے، لیکن جیسے ہی میری نظر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو میری آنکھ میرے زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ ایسا بھی پیارا بچہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے نور محمدی چمک رہا تھا۔ پھر جو ہے وہ دائی تو اس نے جو کہا وہ کہنے لگی کہ میرے اندر طاقت ہمت پیدا نہیں ہوئی، مجھ پر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی کہ میں ایسے خوبصورت اور معصوم بچے کو اب قتل کر سکوں۔ کہتی میں اس کو چھوڑ کے نکل گئی۔ پھر کیا ہوا کہ فرعون کے جو باہر سپاہی تھے موجود، انہوں نے گھر کے اندر حملہ کر دیا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے لہٰذا ہم اس کو قتل کریں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی انہوں نے جو ہے وہ بچے کو اٹھایا ہوا تھا، تو انہوں نے ان سپاہیوں کے خوف سے قریب میں تندور جل رہا تھا اور تندور دہک رہا تھا۔ موسیٰ ان سپاہیوں کے خوف سے جب وہ دروازے توڑ کے اندر داخل ہوئے نا سپاہی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اب جب سپاہی اندر آئے پورے گھر کی تلاشی لی اور دیکھا کہ تندور جل رہا ہے اور شعلے آگ کو آسمان کو چھو رہے ہیں، تو وہ دیکھ سن کے چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان پر کوئی ایسے اثرات محسوس نہیں ہوئے، وہ چلے گئے۔ اب وہ چلے گئے تو کہتی ہیں کہ وہ بڑی پریشانی ہوئی، کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پوچھا بچے کو کیا چھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا بچہ تو میں نے تندور میں پھینک دیا۔ تو اب روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تیرا کام جلانا نہیں، آج موسیٰ کی حفاظت کرنا۔ بڑا تندور جل رہا ہے، تندور کے شعلے بھڑک رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اندر کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آپ نے آواز دی، رونے کی آواز آئی، تو کہتی ہیں کہ ہم نے تندور میں ہاتھ ڈال کے جب موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تو موسیٰ علیہ السلام بالکل جلے نہیں تھے۔ آپ کا یہ جو انگوٹھا تھا یہ منہ میں ڈال کر اس کو چوس رہے تھے۔ جو بچے انگوٹھا چوستے ہیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر آپ کی ماں آپ کو چھپ کر دودھ پلاتی تھی کہ کہیں فرعون کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر ایک غار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں چھوڑ کر آتی ہوں، اور وہاں دودھ پلا کر ان کو چھوڑ کر آتی اور واپس آگے سے غار بند کر دیتی تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں دوسرے دن جاتی تو میں دیکھتی کہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ کے اندر ان کا انگوٹھا ہے اور منہ کے باہر آگے پیچھے دودھ ٹپک رہا ہے، اس انگوٹھے سے اللہ دودھ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب پتہ چل گیا کہ بھائی تلاش کرو اس بچے کو، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک باکس تیار کرو، ایک صندوق تیار کرو، اس صندوق کے اندر موسیٰ کو ڈال دو، بچے کو ڈالنے کے بعد صندوق کو بند کرو، بند کر کے دریا میں پھینک دو، دریائے نیل کے اندر پھینک دو۔ اب ادھر فرعون اپنے گھر کے وہ جو دریا تھی، وہ جو نہر تھی فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتی تھی، اب وہ دریا میں وہ بخش بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آتے 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 فرعون کے گھر کے سامنے درخت کی جڑوں کے اندر رک گیا۔ اب اس نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی چیز بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے تیراکیوں کو کہا، کشتی سواروں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ تو کہتے ہیں جب پکڑ کر لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے بخش کھولا تو بیچ میں خوبصورت بچہ، کہتے ہیں کہ ایسا نور تھا اس کے اندر کہ حضرت آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی
بیوی تھیں اور وہ ایسی مومنہ تھیں موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح ایمان لائی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خواتین جو جنت کی سردار ہوں گی ان میں خدیجہ ہوں گی، ان میں فاطمہ ہوں گی، ان میں مریم ہوں گی، ان میں آسیہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ کو جنت کی خواتین کا سردار کیوں قرار دیا؟ کہ اس نے ایک نبی سے محبت کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے جنم نہیں دیا تھا انہوں نے، لیکن صرف نبی سے محبت کرنے کی بنا پر حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، قرآن اس واقعے کو بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ اس نے کہا جی شاید یہی بچہ ہو، قائنوں نے سے کہا کہ اس کو قتل کر دو، یہی بچہ شاید ہو جو تمہارے گھر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بیوی نے کہا جی ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے تربیت کریں گے، اس کو اپنے حساب سے پالیں گے، شاید یہ ہمیں نفع پہنچا سکے، بڑا ہو سکے۔ اب یہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر پر ہو رہی ہے۔ اب جب اس بچے کو لے کر آئے، وہ بچہ رو رہا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، کہتے ہیں کہ مصر کی ساری خواتین کو جمع کرا دیا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے۔ پھر تلاش کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ شاید یہ خاموش ہو جائے۔ کہتے ہیں جب آپ کی والدہ نے آ کر آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ کیونکہ یہ بچہ آپ کا دودھ پیتا ہے، آپ سے مانوس ہے، لہذا آپ ہمارے محل کے اندر رہیں گی، آپ کو پورا شاہی پروٹوکول دیا جائے گا، جب تک یہ بچہ بڑا ہوتا آپ اس کی پرورش کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ماں سے لیا، پھر دریا سے بچایا، پھر فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش کرائی، پھر ان موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی ان کی ماں کے ذریعے پلایا۔ اللہ تعالیٰ اس سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ میلاد کو بیان کر رہا ہے۔ تو نبی کے میلاد کو بیان کرنا، نبی کے میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اسلوب قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی 514 آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اتنے لاڈلے اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو سورۃ القصص کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی 43 آیتوں میں، اس سورۃ القصص کی 43 ایک آیت سے لے کر 43 آیات تک 43 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لڑکپن بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ترجمانی بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے سورۃ القصص کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن لڑکپن کو اور تربیت کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو ان باقی صورتوں کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس صورت کے اندر خصوصیت سورۃ القصص کے اندر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر میلاد موسیٰ کو بیان فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا میلاد بیان کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت جبریل بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اسلوب قرآن بھی ہے، اور نبی کے میلاد کو اللہ نے تلاوت قرآن بنا دیا ہے۔ جن انبیاء کے میلاد کو جب رب تلاوت قرآن بنا دے تو پھر کوئی اعتراض کرتا تو کرتا رہے، اگر اعتراض کرتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے، قرآن کو پڑھنا چھوڑے گا تو انکار قرآن لازم آئے گا، اور انکار قرآن یہ انسان کو اس کے ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے جو قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ جو صورتیں طاسین میم سے تواسین صورتیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے توریت اور انجیل سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ دوسرا، کفار مکہ کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ان کو توریت اور انجیل کا علم نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام جب قصہ موسیٰ بیان کرتے تو مبہوت ہو جاتے، قصہ عیسیٰ بیان کرتے تو مبہوت ہو جاتے، قصہ ابراہیم بیان کرتے تو مبہوت ہو جاتے، کہتے ہیں یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، آپ کو اس کا علم کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے مجھ مصطفیٰ کو قرآن سکھایا۔ تو سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 سے لے کر 75 کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، ان پر وحی فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے پر استدلال کیا۔ یعنی پورا قصہ موسیٰ بیان کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ نصیحت فرما رہا ہے، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، اس کا میلاد کیوں نہیں بیان کرتے، اس کی عظمتوں کے گیت کیوں نہیں گاتے؟ تمہارا رب جب تمام انبیاء کے تذکرے بیان کر رہا ہے تو تمہیں میرے محبوب کے تذکرے بیان کرنے اور ان پر ایمان لانے کی کون سی چیز مانے ہے؟ تو پتہ چلا کہ نبیوں کے میلاد سے اگر تکلیف ہوئی تھی تو وہ فرعونیوں کو ہوئی تھی، نبیوں کے میلاد سے اگر تکلیف ہوئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کو ہوئی تھی، نبیوں کے میلاد سے اگر تکلیف ہوئی تھی تو یحییٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کو ہوئی تھی، نبیوں کے میلاد کو اگر سے تکلیف ہوئی تھی تو اسحاق علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کو ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کو ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کو ہوئی تھی۔ نبیوں کے میلاد کو ماننے والے فرشتے ہیں، نبیوں کے میلاد کو ماننے والا خدا ہے، نبیوں کے میلاد کو ماننے والے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اس سورہ القصص کی آیت نمبر 44 سے 75 تک موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن سارا اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 67 سے لے کر 84 تک اللہ تعالیٰ نے قارون کو قارون، اس کی دولت اور پھر اس کی تباہی۔ یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی اس کو، لیکن اس کی دولت واپس اس کے لیے زوال کا سبب بنی، کیونکہ اس دولت سے اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو اللہ کے انعام ماننے سے انکار کر دیا کہ تو ساری میری کمائی ہے، میری محنت ہے۔ اور پہلے اللہ نے دولت دی، پھر اللہ نے اس سے دولت کو چھین کر پھر بیکاری بنائی۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر عبرت کے طور پر اس کے اندر عبرت کا واقعہ ہے۔ قارون کے واقعے میں عبرت کا واقعہ ہے، اور اس میں عبرت کیا ہے کہ مال و دولت مل جائے تو انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، مال و دولت مل جائے تو انسان کو اس سے زکوٰۃ، صدقات سب کچھ نکالنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ القصص کے اندر جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 85 سے 88 کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ کفار اور مشرکین کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اپنے موقف پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ یہ سورۃ القصص کی جو ہے وہ آیات کا خلاصہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، پیغام قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت مصطفیٰ اور انبیاء کرام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ یہ اسلام وہ آفاقی مذہب ہے، وہ آفاقی دین ہے کہ جس دین کے اندر اللہ نے عظمتیں رکھی ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا یہ عشرہ ثانیہ ہے، اس کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور 20 رمضان المبارک سے اعتکاف شروع ہوگا، اور یہ اعتکاف سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے، اپنی ساری دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ تو معتکف غیر اعتکاف میں جتنے کام کرتا تھا وہ اعتکاف کے اندر اگر باہر نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکیاں بھی اس کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اعتکاف کے اندر جو ہے جو لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہماری مسجد انتظامیہ کے پاس اپنے نام ضرور لکھوائیں، اعتکاف کی سعادت ضرور حاصل کریں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی ساعتیں اور سعادتیں بھی نصیب فرمائے گا، اور اعتکاف کے دوران بندہ اللہ کے گھر کا مجاور بن جاتا ہے، اور یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخر عشرہ کے اندر کمر ہمت کو کس کر خود بھی اعتکاف بیٹھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بٹھاتے تھے، صحابہ کو بھی اعتکاف کی تربیت اور تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔